ہجرت سے پہلے پہلے امام حسین اپنے نانا کی قبر پر گئے، مزار کے ساتھ بیٹھ کر آپ جی بھر کے روئے۔ امام حسین نانا کے مزار کے ساتھ بیٹھ کر جی بھر کے روئے، الوداع کہتے ہوئے اپنے دل کا درد بیان کیا۔ امام حسین کہنے لگے، اے میرے نانا، آپ تو جانتے ہیں نا میں سکون کی تلاش کرنے کے لیے نہیں نکل رہا، میں سکون کی تلاش میں نہیں نکل رہا، میں حق کی حفاظت کے لیے نکل رہا ہوں۔ اگر خاموش رہوں تو حق کمزور ہو جائے گا، اور اگر اٹھ کھڑا ہوں تو آزمائش میرا انتظار کر رہی ہے، تو مجھے آزمائش منظور ہے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مدینے کی گلیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ امام نے مدینہ چھوڑا، اس لیے چھوڑا تھا تاکہ یزید کی فوج مدینے میں داخل ہو کر خون ریزی نہ کرے، تاکہ امت کے بیچ فتنہ نہ پھیلے۔ اسی دوران کوفہ سے مسلسل پیغام آنے لگے، ایک خط آیا، پھر دوسرا خط آیا، پھر تیسرا خط آیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے خطوط کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کوفہ کے لوگ عرض کرتے تھے، اپنے خطوط میں لکھتے تھے، اے نواسۂ رسول، اگر مدینے کے حالات آپ کے لیے سازگار نہیں ہیں تو آپ ہماری طرف تشریف لے آئیں، ہم آپ کا استقبال کریں گے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہم حق کا ساتھ دیں گے، اور ہم دین کی سر بلندی کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ وہ لکھتے تھے، اے حسین ابن علی، کوفہ حضور کی آل سے بہت محبت کرنے والوں کا شہر ہے، ہم دل سے آپ کی محبت سے آباد ہیں، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی لکھتا تھا، اے حسین، ہماری تلواریں آپ کے لیے تیار ہیں۔ کوئی لکھتا تھا، ہم آپ کے ایک اشارے پر میدان میں اتر آئیں گے، یزید کے خلاف جنگ کریں گے۔ اب ان تمام خطوط نے بھی راستہ دکھایا، مگر امام جانتے تھے کہ یہ سفر شہادت کی طرف ہی ہے۔ یہ تمام خطوط پڑھنے کے بعد بھی امام نے کوفہ والوں پر نہیں، اللہ پر ہی بھروسہ کیا، حق کی راہ چنی۔ مدینے سے نکلتے ہوئے آپ کے دل میں صرف ایک ہی بات تھی کہ یا اللہ، میں صرف تیرے دین کی خاطر نکل رہا ہوں، میں اقتدار کی خاطر نہیں نکل رہا۔ امام حسین مدینے سے نکل پڑے، اور یہ قافلہ آہستہ آہستہ مکہ مکرمہ کی طرف بڑھنے لگا۔ راستے میں جہاں بھی لوگ آپ کو دیکھتے، آپ کے گرد جمع ہو جاتے، کوئی آپ کے ہاتھ چومتا، کوئی دعاؤں کی درخواست کرتا، اور کوئی عرض کرتا، اے نواسۂ رسول، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن امام حسین جانتے تھے کہ زبان سے ساتھ دینے اور میدان میں ساتھ دینے میں بہت فرق ہے۔ خیر، یہ چھوٹا سا قافلہ چلتا چلتا مکہ مکرمہ میں پہنچ ہی گیا۔ مکہ مکرمہ میں آپ نے کئی ماہ قیام فرمایا۔ اسی دوران کوفہ سے آنے والے خطوط کا سلسلہ مزید تیز ہو گیا۔ ہر روز نئے قاصد آتے، ہر روز نئے وعدے لاتے اور نئی قسمیں کھاتے۔ وہ کہتے، اے حسین، ہزاروں لوگ آپ کے انتظار میں ہیں کوفہ میں، ہمارے شہر میں آئیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے اور حق کا پرچم آپ کے ساتھ بلند کریں گے۔ مگر میرے محترم بھائیو، دنیا کا سب سے خطرناک انسان وہ نہیں جو دشمنی کا اعلان کرے، دنیا میں خطرناک انسان وہ ہے جو وفاداری کا وعدہ کر کے وقت آنے پر ساتھ چھوڑ دے۔ اب ادھر یزید کو جب کوفہ کی سرگرمیوں کا علم ہوا کہ کوفہ والے بار بار پیغام دے رہے ہیں حضرت امام حسین کو کہ وہ ہمارے پاس آ جائیں، ہم ان کی بیعت کریں گے۔ جب یہ سب کچھ یزید کو علم ہوا تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیج دیے۔ عبید اللہ بن زیاد یزید کا چیلا تھا، اس کے گورنر لگتے ہی حالات بدلنے لگے، دھمکیاں دی گئیں، لوگوں کو ڈرایا گیا، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں، بچوں کو ذبح کرنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا، اگر تم لوگوں نے حسین کا ساتھ دیا، تمہارے بچوں کو تمہارے سامنے قتل کر دیا جائے گا۔ آہستہ آہستہ لوگ پیچھے ہٹنے لگے حضرت امام حسین سے، اور ادھر سے حضرت امام حسین کا قافلہ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ ادھر سے حالات بدل چکے تھے، ادھر سے امام حسین بھی کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں مختلف لوگوں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی،
اور خبر بھی دی کہ کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں، مگر امام حسین کا سفر صرف کوفہ تک پہنچنے کا سفر نہیں تھا، بلکہ حق پر قائم رہنے کا سفر تھا۔